میں سورہ شمس کی 4 آیات پیش کروں گا۔ یہ آیات بہت ہی زبردست ہیں نفس کے حوالے سے، نفس کی فنکشنالٹی کے حوالے سے، اور یہ کہ وہ فنکشن ہمیں کن نتائج کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ شمس کے اندر جیسے بات شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج کی، پھر آگے صبح شام کی، رات کی، اس طرح ساری مثالیں پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ اللہ کہتا ہے کہ اس نفس کی بھی قسم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نفس ہے جس کو میں نے سنوارا ہے، جس کی میں نے پلک جوم کی ہے، جس کو میں نے تیار کی ہے۔ تو یہ وہ نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کیا خوبی ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں الہام کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر الہام کیا گیا ہے۔ میں اس کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ انجیکشن لگے نفس کے اندر، اللہ نے چیز انجیکٹ کی ہے، اس میں 2 طاقتیں پیدا کر دی، فجورہا و تقواہا، کہ اب یہ نفس بذات خود یہ چاہے تو فجور کرے، یعنی فجور سے مراد ہے منتشر ہو جانا، کسی چیز کا شرازہ بکھر جانا، ڈس انٹیگریٹ ہو جانا، اس چیز کا ختم ہو جانا، یا اس کا ضائع ہو جانا، ختم تو نہیں ضائع ہو جانا اس سے مراد ہے، تو یہ فجور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اندر میں نے انجیکشن ڈالا ہے، جو لگایا ہے، اس سے ہوا کیا کہ اس کے اندر 2 صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک صلاحیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتی ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اپنی جو صلاحیت ہے، جو اس کا شرازہ ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ اور دوسری صلاحیت کیا ہے؟ وہ تقوا، کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ اپنے آپ کو امیون کر لے، اپنی امیونٹی کو بلڈ کر لے۔ ٹھیک ہے، میں تقوا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ تقوا احتیاط کرنے کو کہتے ہیں، احتیاط برتنے کو کہتے ہیں، غلط چیزوں سے اور غلط راستوں سے بچنے کو کہتے ہیں۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی امیونٹی بلڈ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی بیماری سے بچنا ہے تو ہم اس کے لیے امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے برائی سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو میں تقوا سمجھتا ہوں کہ یہ تقوا ہے، کہ یہ ہماری امیونٹی بلڈنگ ہے، کہ ہم نے برائی سے بچنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صیام کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صلوات کا راستہ دکھاتا ہے، زکوٰۃ کا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایات فراہم کرتا ہے، اور جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، یا تم اس سے تقوی اختیار کر دو، یا متقی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمیں وہاں پہ کہ یہاں پہ یہ وہ صلاحیت یوز ہو رہی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو معاشرے کے برے اثرات سے بچا سکیں۔ اس کائنات میں اگر کہیں پہ تخریب ہو گئی ہے تو ہم اس سے خود کو بچا سکیں۔ یہ ہماری شیلڈ ہے بیسیکلی، جو امیونٹی ہے وہ ہماری شیلڈ ہے، ہر برے کام سے بچنے کے لیے، ہر برے کام کے اثر سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 2 خوبیاں ہیں جو نفس کے اندر انجیکٹ کی گئی ہیں، الہام کی گئی ہیں اس کے اندر۔ اب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اصول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس کا نتیجہ پیدا ہوگا وہ یہ پیدا ہوگا کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ یہاں سے ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی مال و دولت کے اندر نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی سٹیٹس کے اندر نہیں ہے، کہ میں وزیر اعظم بناؤں، میں کوئی مشیر بناؤں، میں کوئی وزیر بناؤں، میں کوئی دبنگ قسم کے عہدے پہ آ گیا ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس پیدا کیے گئے نفس کو، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کی پلک جون کی ہے، اس کو سنوارا ہے، اس کو تیار کیا ہے، اس کے اندر انجیکشن ڈالا ہے، انجیکشن کے ذریعے 2 صلاحیتیں ڈالی ہیں کہ یا تو یہ اپنے آپ کا نقصان کر بیٹھے یا یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اب اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا، اس کا تزکیہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ قد خواب من دسا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا، اس کو دبا دے گا، وہ اپنی بربادی کا سے مان کر دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ فجور میں چلا جائے گا، اور جو تزکیہ کرے گا وہ تقوی میں چلا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری انفرادی زندگی کے لیے نفس کی کیا اہمیت ہے، کہ ہمارے پاس نفس کے ذریعے 2 صلاحیتیں موجود ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی ہے، وہ ڈلی ہوئی ہے نفس کے تھرو، کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے میرا شرازہ بکھر جائے گا، یا یہ ایسی چیز ہے جو مجھے معاشرے کی برائیوں سے، دوسروں کے برے پن سے بھی بچا لے گا۔ تو یہ ہمیں کامیابی کی ہماری ایک نشانی ہے کہ اگر ہم
दूसरों के शर से बचना शुरू हो गए हैं, मुआशरे की बुराइयों से बचना शुरू हो गए हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हम नफ्स का तज़किया कर, अगर हम उन बुराइयों का शिकार हो रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब है हमें इसके ऊपर मजीद मेहनत करने की जरूरत है। और अगर हम मेहनत करें ही ना, हम कहें जी हमने इसको समझा ही नहीं, हम तो ईमान ही नहीं लेकर आए नफ्स के ऊपर, हमें पता ही नहीं है इंसान का नफ्स क्या है, तो उसका क्या होगा, हम कभी तवज्जो ही नहीं देंगे कि इसका तज़किया करें। उसके नतीजे में क्या होगा कि हम अपने आप को खत्म कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, हमारी जात का शिराजा बिखर जाएगा। और उससे क्या होगा कि जितनी भी जहनी बीमारियां हैं हमारी, हम उनका शिकार हो जाए, चाहे वो एनजाइटी की सूरत में हो, चाहे वो डिप्रेशन की सूरत में हो, चाहे वो मायूसी की सूरत में हो, चाहे वो नेगेटिविटी की सूरत में हो, मनफी सोच या मनफी किरदार की सूरत में हो। यानी जितनी भी इंसान के अंदर गलत काम पैदा हो सकते हैं सोच के जरिए, किरदार के जरिए, उसका उसकी वजह ये होती है कि हमने अपने नफ्स को भुला दिया होता है, या हम उस पर तवज्जो नहीं कर रहे होते, या तो हमें पता नहीं है तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये कि हमें पता है लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर। तो ये वो चीज है जो आप अपने मुआशरे के अंदर देख सकते हैं जाके, आज भी देख सकते हैं जाके, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, लेकिन उनके पास सुकून नहीं, उनके पास नेगेटिविटी में शिकार हो गए हैं। बहुत सारे लोग कसरत माल की वजह से, कसरत नेमतों की वजह से बुराई का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं। तो यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि हम लोग जो इस चीज को समझते हैं या समझने जा रहे हैं, तो हम बेसिकली इस मुआशरे के अंदर एक डॉक्टर की हैसियत लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस कानून का पता चल रहा है, हमें इसके नताइज का पता चल रहा है। अभी हम इसके तरीकेकार के ऊपर भी आने वाले वक्त में बात करेंगे। तो हम पूरी एक साइकी को इस चीज की समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, इसकी अपनी क्या हैसियत है, और इससे आगे क्या होगा। तो ये समझ लें कि ये जितने भी ये सेशन हो रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम मुआशरे के अंदर वो मुआलिज बन जाए जो वही के जरिए लोगों को बता सके कि हमने कैसे नफ्स के ऊपर काम करना है, और नफ्स के ऊपर काम करने का मकसद क्या होगा कि सबसे पहले मेरी जात जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन हो जाए, जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया, कद अफलह मन ज़क्काहा, कि कामयाबी उसी की है जो इसका तज़किया करे। इसका और कोई अल्लाह ताला ने फार्मूला पेश नहीं किया, और कामयाबी को नफ्स के साथ जोड़। ये तो थी इनफरादी जिंदगी के अंदर इसकी अहमियत। या दूसरी जो इसकी अहमियत है वो ये है, जो ये आयत पेश की गई है यहाँ पे, कि इन ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कौमों की जिंदगी के फैसले भी इसी तरह से होते हैं, कौमों के अरूज और जवाल के फैसले भी इसी तरह ही होते हैं। मतलब हमारे यहाँ एक बात मशहूर कर दी गई है कि ये साइकिल है, किसी की जिंदगी, किसी कौम की जिंदगी 50 साल है, किसी कौम की जिंदगी 200 साल है। ये अल्लाह एक साइकिल चला रहा है, बेशक अल्लाह का ये साइकिल चल रहा है, लेकिन अल्लाह उसका कानून पेश कर। वो कानून क्या है, वो कहता है कि इन ला युगय्यिरु मा बिकौम, वो कहता है कौम की हालत जो है वो बदलती नहीं है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक उसके लोगों में नफ्स की तब्दीली ना पैदा हो जाए, नफ्स का तगय्युर ना पैदा हो जाए। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि तगय्युर और तबद्दुल में भी फर्क है। ठीक है, तगय्युर क्या होता है कि पानी की 3 स्टेट्स हैं, पानी ठोस माया गैस पे है, तो उसकी ये 3 स्टेट्स है, वो जब एक स्टेट से दूसरी हालत में जाता है तो ये उसका तगय्युर होता है। लेकिन अगर मैं पानी की जगह दूध ले आऊंगा तो ये तबद्दुल हो जाएगा, तो ये उसकी जगह उसकी जात खत्म हो जाएगी, उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी पानी की। लेकिन ठोस माया गैस के अंदर वही पानी है, वो अपनी डिफरेंट फॉर्म के अंदर डिफरेंट सलाहियतों को पेश कर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कौम की हालत भी इसी तरह है, अगर वो पस्त है तो वो बुलंद हो सकती है, अगर वो बुलंद है तो वो पस्ती का शिकार हो सकती है, अगर उसकी कौम के अंदर नफ्स की तब्दीली पैदा हो। ठीक है, तो ये एक कानून फितरत है जो नताइज दे रहा है। तो आज हम जो देखते हैं कि जो लोग बहुत सारा जिक्र करते हैं, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, खिलाफत आनी चाहिए, मुआशी निज़ाम तब्दीली लेकर आएगा, सियासी निज़ाम तब्दीली लेकर आएगा, तो ये सब चीजें कुरान के बरअक्स हो रही हैं। कुरान अपनी जिंदगी का फार्मूला पेश कर रहा है, कौमों की जिंदगी का फार्मूला पेश करके अल्लाह ताला वाज़ेह अंदाज में बता रहा है कि कौम की हालत जो है उस वक्त बदलती है जब उसके लोगों की नफ्स की हालत बदलनी शुरू होती है। अगर उसकी नफ्स पस्ती का शिकार हो गए हैं लोग, वो कौम डूब जाएगी। अगर उसकी कौम के लोगों की की नफ्सियाती हालत बेहतर है, वो कौम तरक्की करती जाएगी।
تو پتہ یہ چلا کہ قوموں کی زندگی جو ہے وہ معاشرتی قوانین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ معاشی قانون کے ساتھ یا سیاسی قوانین کے ساتھ نہیں، وہ معاشرتی قوانین کے ساتھ جڑی ہوئی۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کا بہت اچھا بزنس ہو، لیکن اس کو گھریلو ناچاکیاں جو ہے وہ اس کے بزنس کو دے ڈوبتی، تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ جو معاشرتی قانون ہے وہ بیسیکلی نفس کے ساتھ جڑتا ہے، وہ نفس کے ساتھ جڑے گا تو ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ہماری معاشرت میں تبدیلی آئے گی، اور اس کے ذریعے ہمارے معاش میں تبدیلی آئے گی۔ تو جو قانون ہے اللہ کا معاش کو بہتر کرنے کا، وہ معاشرت سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی معاشرت کو بہتر کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری ذات اس وقت فجور پیدا کر رہی ہے، یا میری ذات اس وقت معاشرے میں جتنا کچھ ہو رہا ہے نیگیٹو، میں اس سے خود کو بچانے کے قابل ہو گیا ہوں، یا میں اس کا شکار ہو جاتا ہوں اور میں بھی دوسروں کی طرح تنقید برائے تنقید کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں بھی دوسروں کے عقائد کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں بھی دوسروں کی رسومات کے اوپر جو ہے حملے اور تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میں انہیں اپنی بات ان پہ امپوز نہ کر دوں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر بھی فجور پیدا کرتی ہیں، وہ معاشرے کو بھی انتشار کا شکار کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے معاشرے کو انتشار میں نہیں لے کے جانا، ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو انتشار کا شکار نہیں کرنا، بلکہ ان کو بھی ہم نے یہ بتانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ کیسے ہم نے یہ شیلڈ اپنے اوپر ڈالنی ہے کہ ہم معاشرے میں ایک رستہ بناتے جائیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بحر سے گزارا ہے، ہم بھی اس بحر سے گزر جائیں، ہم بھی امن اور آتشی سے اس بحر سے گزر جائیں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جس تبدیلی کے ہم خواہاں ہیں کہ ہماری قوم کے اندر یا دنیا کی اقوام کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو، تو وہ تبدیلی کی صورت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے نفس کو بدلنا شروع کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت، یہ ہے اس کی افادیت۔ اچھا، اب جو میں نے دوسری بات کی کہ جو حق و باطل کا معیار ہم بناتے ہیں، میں نے ایک اپنا معیار بنایا ہوگا، ہر انسان نے اپنا کوئی معیار بنایا ہوتا ہے حق اور باطل کا، وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن سے گائیڈنس لے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن جو حق اور باطل کا معیار دے رہا ہے وہ کیا معیار ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ٹھیک راہ پہ جا رہے ہیں یا ہم غلط راہ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کو بھی آپ نفس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جن معاشروں میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کے نفس کو پریفرنس دی جا رہی ہے، اس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، وہ حق کا نظام ہوگا وہاں۔ جن معاشروں میں نفس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی، نفس کے تزکیے کے مواقع نہیں پیدا کیے جا رہے، چاہے وہ جتنی مرضی مادی ترقی کر چکے ہوں، وہ باطل کا نظام۔ کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ کامیابی جو ہے وہ تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کے اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ تو جتنا بھی نظام حق میں مبنی نظام ہوں گے، وہ انسان کے نفس کے اوپر بات کریں گے، وہ انسان کی اندرونی کیفیت کو بھی بدلیں گے، اور پھر اس کے ذریعے بیرونی کیفیت کو بدلیں گے۔ اگر انسان کی صرف بیرونی کیفیت تو بدل چکی ہے، اندرونی کیفیت نہیں بدل رہی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حق کا نظام نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی معاشی طور پر مستحکم ہو چکا ہو، جتنا مرضی سیاسی طور پر مستحکم ہو چکا ہو، اس نے گرنا ہے۔ وہ باطل کا نظام ہے، وہ اس معاشرے کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر انتشار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ کی جو مثال دی ہے، اس میں ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا نفس سیم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یورپ میں رہنے والے کا نفس اور فارمولے پہ بنا ہو، ایشیا والوں کا نفس اور فارمولے سے بنا ہو، نہیں ہے۔ انسان سیم نفس واحدہ سے پیدا ہو، ہر انسان کی سیم فارمولے کے ذریعے گروتھ ہو، ہر انسان جیسے ماں کے دودھ سے گروتھ کرتا ہے، نفس کی گروتھ ہی اسی طرح ایک ہی کلیے کے اوپر اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حق اور باطل کی تمیز سکھاتا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، کہ جاپان کے لوگوں تک بھی ہم نے پہنچانا ہے کہ آپ کے اندر جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایک بے سکونی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اس کے ذریعے سے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ اب تقا کا شکار ہو گیا، وہ اب تقا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا کے اسے کیا کہنا ہے کہ میں تمہارا تزکیہ نہ کر دوں، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارا تزکیہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تزکیہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ نبیوں کی دعوت ہی تزکیے کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ ہماری زندگی
कायमी तज़किये के जरिए हो सकती है। अगर हम नफ्स के तज़किये को समझ जाएंगे, हमारी अंदरूनी जिंदगी भी बेहतर होगी, हमारी बैरूनी जिंदगी भी बेहतर होगी। तो ये इस चीज की जरूरत और अहमियत हमें पता चलती है कि ये मेरी इंफरादी जिंदगी और अकवाम की इज्तिमाई जिंदगी भी इसी एक चीज के ऊपर बेस करती है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में नफ्स के जरिए कहकर पुकारा। और पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां भी जिंदगी और मौत की या जान की बात की है, वहां पे अल्लाह ताला नफ्स के जरिए नताइज पैदा कर रहा है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखा। ठीक है, यहाँ पे आज जुबैर भाई हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। उनके एक वीडियो में मैंने जो सीखा कि जायका और लज्जत में भी फर्क है। लज्जत वो है जो कुदरत ने किसी चीज के अंदर पैदा की हुई, वो उसकी लज्जत है। अंगूर खाएं, वो उसकी लज्जत है। लेकिन जब हम अंगूर की शराब की बात करते हैं तो उसका जायका होता है, वो उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो चीज इंसान ने किसी चीज के अंदर पैदा की है, जो जायका इंसान ने चीजों के अंदर पैदा किया, उसको अल्लाह ताला जायका कहते हैं। वो उसका कुदरती टेस्ट नहीं है, वो इंसान का पैदा करदा टेस्ट है, जिसको वो जायका कहा गया। तो हमें पता ये चला कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का वो टेस्ट चखना है जो उसने खुद पैदा किया, जो उस नफ्स ने अपने हाथों से कमाया। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसब, जो हमने आयात देखी कि उसके लिए है जो वो भेजता है, जो वो करता है, जो उस पे होता है, वो सारा कुछ इसलिए है कि जब वो मौत उस पे आएगी तो वो उसका जायका उसको चखेगी और उसको पता चल जाएगा कि मेरी मौत कितनी खूबसूरत है या कितनी मेरी मौत बदसूरत है। तो ये हमारे हाथ के अंदर है कि हमने अपनी जिंदगी में भी और अपनी मौत में भी और अपनी मौत के बाद के सफर को भी नफ्स के तज़किये के साथ कैसे आगे लेके बढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंस है नफ्स। ठीक है,